انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں موسم حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو خصوصی تذکرہ ہوتا ہے، اسی کے سہارے پر میں اس وقت عالمی سطح پر جو ایک ماحول بن رہا ہے ابراہیمی معاہدے کے نام پر، قرآن مجید اور سیرت طیبہ کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اس پر چند باتیں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر آپ دوستوں کو یاد ہو تو ابھی اسی مہینے میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ عرب ممالک کا دورہ کر کے واپس گئے ہیں۔ اس دورے کے اندر دو تین باتیں بڑی اہم ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اعلانات، ان خواہشات کے پیچھے جو چھپا ہوا زہر ہے اور جو سازش ہے، اس کو بڑی بیدار مغزی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر نے یہ کہا کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے تو یہ میری بڑی عزت افزائی ہوگی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو کنفلکٹ ہے، کیا یہ محض ایک سیاسی مسئلہ ہے یا اس کی حیثیت ایک مذہبی مسئلے کی بھی ہے؟ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ پہلو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کے اندر ایسا پیدا ہو گیا ہے، اور خاص طور پر حکمران طبقہ، کہ جو عرب اسرائیل تعلقات جو ہیں اس میں فلسطین کو محض ایک مقامی اور سیاسی مسئلہ سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے ابھی جو غزہ کے حوالے سے پورے عالم عرب کا جو رویہ ہے وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری اس سے بھی بڑی خطرناک بات یہ کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اچھا اور مناسب یہ ہوگا کہ تمام عالم عرب اور بالخصوص سعودی عرب وہ اس ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے جس میں باقی دنیا شامل ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ابراہیمی معاہدے کا جو کانسیپٹ، یہ تصور کیا ہے، اور اس تصور کے پیچھے اصل میں جو چھپی ہوئی سازش ہے اس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ احباب کی توجہ دلاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ابراہیمی معاہدہ اس عنوان کے ساتھ، عنوان تو بڑا اچھا ہے ویسے، لیکن اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیت یعنی ساری مسیحی برادری، یہودیت یعنی تمام اسرائیلی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور اسلام، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونکہ تینوں آسمانی مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کے متفق ہو جاتے ہیں، اس سے آگے بے شک اختلاف ہوں لیکن وہاں پر ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ مناسب ہوگا کہ تینوں مذہب کے ماننے والے اپنے آپ کو ابراہیمی معاہدے کے اندر شامل کر کے آپس میں تعلقات قائم کریں۔ یہ بات بظاہر تو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سازش ہے۔ وہ سازش کیا ہے؟ وہ سازش یہ ہے کہ عیسائیت اور یہودیت اصلاً ان کا اب انسانوں کے اجتماعی معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی لوگوں کی معیشت، انسانوں کی معیشت کیا ہوگی، سیاست کیا ہوگی، معاشرت کیا ہوگی، اقتصادیات کے اصولوں پر کھڑی ہوگی،
ईसाइयत को, यहूदियत को, इवन के दीगर मज़ाहिब, हिंदू मज़हब और बुद्ध मज़हब जो दुनिया के बड़े मज़हब हैं, इन तमाम मज़ाहिब का सोसाइटी के इज्तिमाई मामलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तसव्वुर यह है कि मज़हब इंसान का निजी मामला है, इज्तिमाई मामलात के साथ मज़हब का ताल्लुक ही नहीं है। इब्राहीमी मुआहदे में शामिल होने का मतलब यह है कि मुसलमान भी ये बात तस्लीम कर ले कि इस्लाम लोगों का निजी मामला है और मुसलमान इस दावे से दस्तबरदार हो जाएं अमली तौर पर और फिक्री तौर पर कि उनकी मईशत इस्लाम के मुताबिक होगी। छोड़ दें इस बात को, उनकी सियासत इस्लाम के मुताबिक होगी, इससे दस्तबरदार हो जाए। उनकी माशरत, उनकी मईशत, उनकी सियासत, अखलाकी अकदार, इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी अंदाज में ये भी मुसलमान इस मुआहदे के अंदर शामिल हो जाए जिस तरह के मसीहियत का ताल्लुक सिर्फ चर्च तक रह गया, बस। यहूदियत का ताल्लुक बतौर मजहब, नस्ल नहीं मैं कह रहा, बतौर मजहब बस अपनी इबादत गाह तक रह गया है। तो मुसलमान भी इसी सेटअप के अंदर आ जाए और इस पैकेज को कबूल कर लें। ये क्या है? ये एक साजिश है जो बार बार उठाई जाती है। इसके अगर आप इसकी जड़ें तलाश करेंगे तो ये आपको मुसलमानों के हर दौर के अंदर जब मुसलमान कमजोर हुए या जब मद्दे मुकाबिल को मौका मिला तो उसने लाजमी तौर पर इस तसव्वुर को मुसलमानों के अंदर उजागर करने की कोशिश की है। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अगर तो मुआहदा इब्राहीमी से मुराद मजहबी रवादारी है तो इससे तो इस्लाम को कोई इख्तलाफ नहीं है, इसलिए कि इस्लाम से बढ़कर और कौन सा मजहब जो है उसके अंदर रवादारी हो कि सारे मज़ाहिब को इस्लाम स्पेस देने के लिए तैयार है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ मिसाके मदीना फरमाया जिसमें उनको मुकम्मल मजहबी आजादी, अपनी इबादत गाहों के अंदर जाने, अपनी किताबों को पढ़ने, अपनी जिंदगी यहूदी कानून मजहब के मुताबिक गुजारने की उनको पूरा हक दिया। ईसाइयों के साथ अल्लाह के पैगंबर ने मुआहदा नजरान फरमाया और उनको इस बात का पूरा हक दिया कि वो मुकम्मल तौर पर अपने मजहब पर अमल पैरा होते हुए अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। सुलह हुदैबिया हुआ, दीगर मुआहदात हुए। कहने का मतलब यह है कि अगर तो डोनाल्ड ट्रंप के इस ख्वाहिश के पीछे मजहबी रवादारी है तो उससे तो इस्लाम को इनकार नहीं है, लेकिन मसला यह है कि इसके पीछे असल में मजहबी रवादारी नहीं, असल यह है कि मुसलमानों को उनके तशख्खुस से महरूम कर दिया जाए। मुसलमानों का इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज क्या है? मुसलमानों का तुर्रा इम्तियाज यह है कि आज भी बैसियत कौम शिकस्त खुर्दा होने के बावजूद, आलमी सतह पर पसपाई के बावजूद, आज भी मुसलमानों का ये जो हमें लोग नजर आते हैं ना, जो शायद दीन से इतनी, आपको लगता है कि दीन से इतनी मोहब्बत नहीं रखते, नमाजों में सुस्त हैं, मामलात में बहुत सारी जगह पर कुताही का शिकार है, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो किसी ना किसी दर्जे में वो भी आपको ठेठ मजहबी नजर आएंगे। वो भी लोगों से पूछते हुए नजर आते हैं कि यार कोई ये बताओ कहीं ये सूद तो नहीं है, कि मैं कहीं सूदी कारोबार में ना फंस जाऊं। रिश्तों नातों में कभी वो हराम की तरफ नहीं जाएंगे, हलाल की तरफ जाएंगे। जो आपको खालसतन सेकुलर लोग नजर आते हैं मुसलमानों के अंदर, वो भी बड़ी हद तक मजहबी हैं। ये चीज वो है जो मजहब के साथ मुसलमानों की वाबस्तगी, ये है जो मगरब को मुसलसल खटकती है और चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम के साथ जो उनकी दस्तबरदारी और मोहब्बत है उससे दस्तबरदार हो जाए। तो मेरे भाइयों,
مذاہب کے حوالے سے عالمی سطح پر جو اس وقت فلسفہ کار فرما ہے، اور اسلام کے علاوہ ہر جگہ پر یہ فلسفہ آپ کو اپنا آپ منواتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ اگر دیکھیں گے تو عیسائیت چرچ تک سمٹ گئی، یہودیت اپنی عبادت گاہ تک رہ گئی، بدھ مت اور ہندو مت یہ اصل میں خیر مذہب بھی نہیں ہے، یہ تو کلچر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہندو جو ٹھیٹھ ہندو ہیں، ریجڈ قسم کے، وہ نچلے درجے کے لوگ ان کو چھوڑ دیں، زیادہ جو پڑھے لکھے ہندو ہیں وہ سیکولر ہے، مذہب سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ تو پوری دنیا کے اندر مذہب کے ساتھ جوڑ کے اگر کوئی قوم کھڑی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے، اور اس وقت عالمی سطح پر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے تشخص سے محروم کیا جائے، اور اس کے لیے جو عنوان اختیار کیا جا رہا ہے وہ ہے معاہدہ ابراہیمی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سارے جا کے چونکہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو آئیے عیسائیت، یہودیت، اسلام، یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام پر جا کر اکٹھے ہو کے مذہب کے اسی تصور کو اپنانے کی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ مذہب لوگوں کا نجی معاملہ بن کر رہ جائے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ سازش۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ امت محمدیہ اس سازش کو ہر دور میں سمجھتی رہی ہے، اور امت آج بھی، ہمارے حکمران زیادہ تر بدقسمتی سے مغرب کے زر خرید غلام ہیں، بکے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن اس گئے گزرے دور کے اندر بھی امت اپنی ہزار اخلاقی اور عملی کمزوریوں کے باوجود امت کا جو اوورآل اسلام کے بارے میں کانسیپٹ ہے وہ اس دور کے اندر بھی اللہ کے فضل سے درست اور محفوظ ہے، کہ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہماری اخلاقی اقدار اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں بھی مکمل اسلامی نظام نہیں ہے، بس تھوڑا سا اپنی مرضی کا حصہ داخل کیا، لیکن لوگوں سے پوچھے 90-95% لوگ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ جی پورا ملک کا دستوری ڈھانچہ ہے اور ملکی نظام ہے وہ سارے کا سارا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ تو اشراف ہی ہے نا جس نے پورے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل سازش یہ ہو رہی ہے، امت ایک طرف کھڑی ہے اور ہمارے یہ بکے ہوئے حکمران اور جاہل حکمران یہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ آج سے لگ بھگ 50 سال قبل طرابلس کے اندر بین الاقوامی سیرت کانفرنس میں اس وقت کے لیبیا کے صدر معمر قذافی، اس نے اپنے افتتاحی خطبے میں یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو جو مسلمان کا نام ملا ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے ملا ہے، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نسبتیں ہیں مسلمانوں کو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اگرچہ اس حد تک تو یہ بات درست تھی کہ یہ مسلمانوں کو جو مسلم اور مسلمان ہونے کا جو خطاب ملا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اور ملت ابراہیم سے ہونے کے نتیجے میں ملا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، تمہارا اسی ملت سے تعلق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہی اللہ نے تمہارا نام ملت ابراہیم اور مسلمان رکھا ہے۔ تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن ملت ابراہیم سے شمار کون ہوگا؟ یاد رکھیے کہ ملت ابراہیم سے وہی شخص شمار ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والا ہو
اور نبی آخر و زمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور پیغمبر تسلیم کرے، وہ شخص اصل میں ملت ابراہیمی سے ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ اب یہ جو معاہدہ ابراہیمی کی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے، یہ اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو کاٹ کر یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تشخص سے محروم کرنے کی گہری سازش ہے، کوشش ہے کہ کسی طرح اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ان کو حاصل ہے اس سے محروم کر دیا جائے، اس تشخص سے ان کو محروم کر دیا جائے۔ لیکن دیکھیے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بات آپ سیرت کو پڑھیے، قرآن مجید کو پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ پہلا آدمی نہیں ہے جس نے یہ کوشش اور خواہش کا اظہار کیا ہے کہ تینوں بڑے دنیا کے مذاہب، بلکہ ہندو دھرم میں بھی بعض جو مذہبی اسکالر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہندو دھرم بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ ساری دنیا کے لوگ جو مذہب کو ماننے والے ہیں وہ معاہدہ ابراہیمی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، تو اصل میں یہ باقی کسی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کسی طرح ان کو اس نسبت سے محروم کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے صحیح معنوں میں ابراہیمی کس کو قرار دیا؟ معاہدہ ابراہیمی کے ساتھ، ملت ابراہیمی کے ساتھ جڑنے والا شخص یا ملت کس کو قرار دیا؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایک طرف تو یہ فرمایا کہ تمہارا یہ سازش کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی تھے، اور ایک دور کے اندر مشرکین عرب نے یہ دعویٰ کیا، اللہ نے پہلے تو ان کے اس دعوے کو رد کیا یہ فرماتے ہوئے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ پکے ٹھکے یکسو اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے پکے مسلمان تھے، اور وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ایک طرف تو یہ رد کر دیا، اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، اور ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ وہ ہیں کہ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور ان کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور وہ یہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے صحیح معنوں میں یہ معاہدہ ابراہیمی کے ساتھ بندھے ہوئے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو ملت ابراہیمی سے کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تشخص سے محروم کرنے کی یہ جو عالمی سطح پر سازش ہو رہی ہے، تو ہمارے پوری امت کو، ہمارے پڑھے لکھے دانشور طبقے کو، انٹلیکچولز کو اس سازش سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب میں آتا ہوں اس موضوع کے دوسرے حصے کی طرف کہ یہ جو سازش اس وقت برپا کی جا رہی ہے کہ مسلمان چونکہ مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، تو یہ اچھا موقع ہے کہ ان کو معاہدہ ابراہیمی کے عنوان کا دھوکہ دے کر نسبت محمدی سے محروم کر دیا جائے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ سازش عنوان بدل بدل کر مسلسل آ رہی ہے،
اور یہ آج کی سازش نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیاتی میں دیکھیے کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی گئی۔ آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ عرب کے سارے نامور مکہ کے جو سردار تھے اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے وہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، ہم ان کے خدا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، لیکن وہ ہمارے بتوں کے بارے میں وہ بھی خاموشی اختیار کر لیں، ہم ان کی عبادت میں شریک ہو جایا کریں گے، اور اگر وہ چاہیں تو وہ بھی ہماری عبادت میں شریک ہو جائیں۔ بظاہر یہ بڑا زبردست پیکج تھا، مکہ کے اندر جو ایک اس وقت افراتفری کا ماحول تھا اس میں یہ بات بظاہر بڑی معقول نظر آتی تھی۔ جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بھتیجے، یہ تیری قوم کے سردار آئے ہیں اور دیکھو ان کی بات کو سنو، اور اگر ان کی بات تمہیں بھلی معلوم ہو تو اس کو قبول کر لو۔ سرداران مکہ نے اپنی شرائط اور پیشکش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ سیرت ابن ہشام اور سیرت کی تقریباً ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ سرداران مکہ نے حضور کی بارگاہ میں جو پیشکش کی وہ پیشکش یہ تھی کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا اور غلط کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں گے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی دولت چاہیے تو آپ بتائیے کتنی دولت چاہیے، ہم آپ کے لیے انتظام کر دیں گے۔ اگر آپ ہمارا سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم متفقہ طور پر آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر آپ عرب کی کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا اہتمام بھی کر لیں گے۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ساری پیشکش، اس پورے پیکج کو سننے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، قسم بخدا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں، جو کہ ناممکن ہے، اگر یہ ناممکن کام بھی کر گزریں کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، تو تب بھی میں اس دعوت اور تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں جس کا حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے، یہاں تک کہ میرا رب میرے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو یہ پیشکش اللہ کے نبی کو بھی کی گئی۔ یہ جو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدہ ابراہیمی کی بات کی اور بدقسمتی سے عالم عرب حکمران عملاً اس معاہدے کو تسلیم کر چکے ہیں، ابراہیمی ہاؤسز وجود کے اندر آ چکے ہیں۔ قطر کے اندر تو باقاعدہ ابراہیمی ہاؤس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، ایک ایسا گھر، ایک ایسی عبادت گاہ، ایک ایسا مرکز جس میں سارے مذاہب کے لوگ بیک وقت آ سکتے ہیں۔ بظاہر تو بڑی دلچسپ بات ہے، رواداری والی بات لگتی ہے، لیکن میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جو گہری سازش ہے وہ مسلمانوں کو ان کے تشخص سے محروم کرنا ہے۔ عالم عرب میں حکمران تو اس وقت کلی طور پر بغیر کسی استثناء کے یورپ، مغرب اور امریکہ کے ٹاؤٹ ہیں، ان کے نمائندے ہیں۔ اس سے بڑی اس کی دلیل کیا ہوگی کہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن سارا عالم عرب خاموش ہے، روزانہ بمباری ہو رہی ہے، معاہدہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ بمباری ہو رہی ہے، اور طے یہ ہوا ہے کہ غزہ کو بالکل مکمل طور پر قبضے میں اس طرح لینا ہے کہ مسلمانوں کا نام و نشان اور وجود تک مٹانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عرب نیشنلزم کے نتیجے میں کہ اسلام تو رہ گیا نا دوسرے درجے میں، عرب نیشنلزم
اتنا غالب آ گیا کہ ملت کا تصور دب کے رہ گیا کہ وہ اس کو ایک مقامی مسئلہ اور ایک سیاسی مسئلہ سمجھ رہے ہیں. مسئلہ فلسطین، بیت المقدس، امت محمدیہ، اہل فلسطین، اہل غزہ، اب اس امت کا وجود ہی نہیں ہے ان کی نظر میں. تو یہی چیز آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح اس مسئلے کو ایک بالکل مقامی اور سیاسی مسئلہ بنا کے رکھ دیا ہے، مذہبی مسئلہ رہنے نہیں دیا، اسی طرح لوگوں کو، مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو معاہدہ ابراہیمی کے نام پر مسلم تشخص سے محروم کر دیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ پیشکشیں آپ کو آئیں. لوگوں نے چاہا کہ کسی طرح سرداران مکہ نے، قرآن مجید کے اندر آیتیں موجود ہیں جن کا پس منظر یہ ہے کہ سرداران مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ چلیں آپ کی باتیں مان لیں گے، کچھ ہماری بات مان لیں. آپ یا تو اس قرآن سے دستبردار ہو جائیں، اور اگر اس قرآن سے دستبردار نہیں ہو سکتے تو کم از کم جہاں جہاں ہم کہتے ہیں وہاں تبدیلی کر دیں. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے کہ ایت بقرآن غیر ھذا، یا تو اس قرآن کی جگہ کسی اور کتاب کو لے آئیں، او بدلہ، یا پھر آپ اس قرآن کو تبدیل کر دیں. اسی آیت کے اگلے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اپنی وحی کے یہ الفاظ جاری فرمائے کہ اے قریش مکہ، اے سرداران مکہ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ تو میں اس کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی اور کتاب لے کر آنا میرے بس میں ہے، میرے لیے ممکن ہے، میرا منصب یہ نہیں ہے. جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس میں تبدیلی کرنا یہ میرا اختیار اور میرا حق نہیں ہے. یہ اسی طرح رہے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو کلی طور پر مسترد کر دیا. یہ پیشکش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسیلمہ کذاب بھی لے کر آیا تھا. جب اس کے سفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، صحیح بخاری کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ مسیلمہ کذاب کے سفیروں نے اس کا خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، جس میں یہ الفاظ تھے کہ اشرک تو ماں کا فی الامر، کہ مجھے نبوت کے معاملے میں آپ کے ساتھ مجھے بھی شریک کیا گیا ہے، یعنی مجھے بھی نبوت عطا ہوئی ہے معاذ اللہ. اللہ کے پیغمبر نے مسیلمہ جو بنو حنیفہ کا سردار تھا اس کو کذاب قرار دیا اور اس کی اس دعوت اور شرط کو مسترد کر دیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نبوت میں شریک سمجھ لیں، شہروں کے نبی آپ، دیہات میرے حوالے کر دیں، یا یہ طے کر لیں کہ چلیں ابھی آپ نبوت کو آپ انجوائے کریں لیکن آپ کے بعد آپ کی نیابت میں کروں گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو، اس کی شرائط کو مسترد کر دیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ان کے تشخص سے، ان کے پیغمبر پر ایمان کے حوالے سے محروم کرنے کی سازش، یہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی. اس دور کے اندر بھی لوگ اپنی شرائط پر اسلام لے کر آنا چاہتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ پورا عرب جو ہے اس کو بزور شمشیر فتح کیا. مکہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، قبائل عرب پر اسلام، مسلمان مجاہدین نے بزور شمشیر قبضہ کیا. لیکن آپ یاد کیجیے، جن دوستوں کی توجہ جو ہے، جن کی نظر میں سیرت ہے، تاریخ ہے،
تو ان کو یاد آئے گا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد اسلامی فوجیں حنین کے طرف بڑھی تھیں، بنو ثقیف کے قبائل جو تھے، حنین کے اندر مارکا ہوا، اوتاس کا مارکا ہوا، 2-3 بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن ان جنگوں کے اندر نتیجہ وہ نہیں تھا، یعنی دشمن بہرحال اپنے قلعوں کے اندر بڑی حد تک شکست خوردہ ہی کیوں نہ ہو لیکن بہرحال محفوظ رہا، ان کی طاقت زائل ضرور ہوئی لیکن مفتون نہیں ہوئے۔ تو جب سارا عرب فتح ہو گیا، صرف یہ لوگ تھے جو مفتون ہی ہوئے لیکن حالات بدل چکے تھے، تو یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو ثقیف حاضر ہوئے، اور ان کو بڑا گمانڈ تھا، مان تھا کہ ہم چونکہ مفتون ہی ہوئے تو ہم چلیں اسلام تو لے آتے ہیں، لیکن اپنی شرائط پر اسلام لے کر آئے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور اپنی شرائط پیش کی کہ دیکھیے ہم وہ لوگ ہیں جو مفتون ہی ہوئے، احسان جتلانے لگے کہ ہم اپنی مرضی سے اسلام لا رہے ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہوں گی۔ ان شرائط میں ایک شرط تو یہ ہے کہ ہمارا جو بڑا بت ہے لات، اس کو توڑا نہیں جائے گا، لات منات، لات کو توڑا نہیں جائے گا۔ ہم سودی کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے لیے سود حلال رہے گا، نمازیں ہم پڑھیں گے، لیکن یہ 5 وقت کی پابندی جو ہے ہم اپنی مرضی سے اپنا نظام الاوقات طے کریں گے۔ شراب ہم نہیں چھوڑ سکتے، بدکاری ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ ہماری شرائط ہیں، اگر آپ کو قبول ہوں تو ان شرائط کے ساتھ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری شرائط کو مسترد فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ اب یہ دین جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے یہ دین قبول کرنا ہے تو انہی شرائط کے ساتھ قبول کرنا ہوگا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال حضور نے ان کے دعوے کو، ان کی شرائط کو مسترد کر دیا۔ ان کی خوش قسمتی کہ انہوں نے اپنی شرائط سے دستبردار ہو کر اس دین کو قبول کیا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو اس کے تشخص سے محروم کرنا، ایک اسلام کا ایسا ورژن کہ جو ان اصولوں پر نہ ہو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ خواہش تو اس دور میں بھی تھی اور مختلف ادوار کے اندر لوگ اس خواہش کا اظہار کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی نے بھی اس کو مسترد کیا، صحابہ کرام نے بھی مسترد کیا، اور ہر دور، تاریخ کے ہر دور کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ایسے تصور کو کلیتاً مسترد کیا ہے۔ لہٰذا آج ہم بھی، یعنی عالم اسلام کو خبردار ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں اللہ ماشاءاللہ پورے عالم اسلام کے اندر بدقسمتی سے یہ مغرب کے ٹاؤٹ ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں امت کے ساتھ۔ یہ امت کا خوف ہے کہ یہ اسلام سے دستبردار نہیں ہو رہے، ورنہ یہ اسلام سے بھی دستبردار ہو جائے۔ یہ تو ان لوگوں کے سپورٹر ہیں۔ لہٰذا یہ معاہدہ ابراہیمی کے نام سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ ابھی ہوا ہے عالم عرب کا، یہ جو معاہدہ ابراہیمی کے نام سے امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم ابراہیمی ہاؤسز کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، ہم مسجد کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کے مراکز کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا تشخص قرآن کے ساتھ ہے، بیت اللہ کے ساتھ ہے، مسجد کے ساتھ ہے، مدرسے کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے تشخص سے کسی بھی صورت میں من حیث القوم دستبرداری کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ جو ابراہیمی معاہدے کی بات کر کے مسلمانوں کو مذہبی رواداری کے نام پر دھوکہ دے کر مسلمانوں کو ان کے تشخص سے محروم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ ہر اعتبار سے قابل رد ہے
اللہ کے نبی کے دور میں بھی اور اس دور کے اندر بھی یہ قابل رد ہے. لہٰذا یہ معاہدہ ابراہیمی یہ سراسر دھوکہ ہے جس کو امت کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گی. اس حوالے سے قرآن مجید کی بات، میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ سنیے یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دلی دوست مت بنانا. یہ بعض کے دوست ہیں، ان کے ساتھ سماجی تعلق رکھ سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، لیکن مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے اندر کبھی یہود و نصارہ کی دانش پر اعتماد نہ کرنا. یہ اوپر سے بے شک تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن اندر سے تمہارے دشمن ہوں گے، تمہیں ختم کرنے کی سازش کریں گے. ابھی یہ انڈیا کے ساتھ ہمارا جو کنفلکٹ ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کا ذاتی معاملہ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب یہ بات سامنے آ گئی کہ پاکستانی افواج جس طرح ہندوستان پر حملہ آور ہوئی اور چند گھنٹوں کے اندر جس طرح انہوں نے تمام ملٹری انسٹالیشن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ کہہ کر کہ اسرائیل بھی چونکہ اس جنگ کے اندر شریک ہے، اور یہ سوچ ہو رہی ہے کہ اسرائیل پر بھی حملہ کیا جائے. اگر وہ جیمر اسی طرح کام کریں اور ہمارے آدھے جو مزائل ہیں جو انڈیا پر برسے آدھی بھی اگر اسرائیل تک پہنچ جاتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کیا اسرائیل کا وجود باقی رہے گا. تو یہ سمجھیں کہ یہ عالمی سطح پر یہود و نصارہ کا اور ہنود کا یہ کٹ جوڑ تھا تاکہ ایک طرف ہندوستان کو بچایا جائے اور دوسری طرف اسرائیل کا تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. لہٰذا اللہ کی بات سچ ہے، اللہ کے رسول کی بات سچ ہے. کیا لوگوں، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست مت سمجھنا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تم میں سے جو ان کو اپنا دوست جانتا ہے اصل میں وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا.